بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوح محفوظ میں لکھی گئی تحریر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 3194۔ علم دین پھیلانے والے کے مناقب و فضائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث سنی اور اسے دوسروں تک پہنچا دیا، اس لیے کہ بہت سے علم دین رکھنے والے فقیہ نہیں ہوتے ہیں اور بہت سے وہ ہیں جو علم کو اپنے سے زیادہ فقہ سمجھ تک پہنچاتے ہیں۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں عنقریب 30 جھوٹے دعوے دار نکلیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2219۔ اپنے گھر کے کام کرنا سنت مبارکہ ہے۔ اسود بن یزید رحمت اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، آپ اپنے گھر والوں کے کام کاج میں مشغول رہتے، جب نماز کا وقت ہو جاتا تو باہر تشریف لے جاتے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 538۔ وقت کا تیزی سے گزرنا قیامت کی نشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ زمانہ قریب آ جائے گا تو سال مہینے کی طرح، مہینے جمعے یعنی 7 دن کی طرح، جمعہ یعنی ہفتہ دن کی طرح، دن گھنٹے کی طرح اور گھنٹہ آگ کے شعلے کی طرح ہوگا۔ بحوالہ مشکہ شریف۔ جنت میں گھروں کی نبوی ضمانت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا تک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ ہنسی مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، اور جنت کی بلندی میں ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو خوش خلق ہو۔ بحوالہ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 4800۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 4 حقوق ہیں، جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو، اور جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1434۔ مرحومین والدین کے لیے دعا و استغفار کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، آدمی کا درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا، پھر وہ کہتا ہے کہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا، حالانکہ ہمیں عمل کا کوئی موقع نہیں رہا۔ اس کو جواب دیا جائے گا،
تیرے لیے تیری اولاد کے دعا و استغفار کرنے کے سبب سے بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3660۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔